اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سر، میں نے کہا تھا میرے ویل وشر کو کہ مجھے اچھا نہیں لگتا بار بار کہتے ہوئے کی مانگنا، مجھے اچھا نہیں لگتا، تو اگر تم میری مدد کر رہی ہو، یہ میں نے بڑی دفعہ کہا ہے شروع سے۔ اس وقت تو بچے تھے تو مجھے انتظار کرنا پڑتا تھا، بچے نہیں ہیں تو میں ذرا کھل کے بول سکتا ہوں، کیونکہ بچوں کی وجہ سے تو پھر میں پالنے تو تھے نا، ایک ڈیوٹی تو تھی نا میری، تو ایک سمجھ لیں کہ وہ ایک مجبوری تھی میری۔ تو وہ کئی دفعہ کہا ٹھیک ہے، مانیں بھی ٹھیک ہے، نہیں اچھا نہیں لگتا، لیکن جب آپ نے کمٹمنٹ کی ہے بھی میں نے تمہاری ہیلپ کرنی، پہلے تو میں نے کہا تھا کہ پہلے نا یہ یوٹیوب وغیرہ ہے نا، اس میں میری ہیلپ کرو۔ میں نے سیکھنے کی پہلے بھی میں بڑی کوشش کرتا رہا، یہ جو ای میل وغیرہ مجھے ادھر ادھر سے آتے ہیں نا، یہ وہ پہلے والے ہی ہیں، کہ جب میں نے کوشش کی کہ میں نا تھوڑا سیکھ کے یا اپنے آپ کو تھوڑا ڈیولپ کر لوں، تو اس میں نے مار پتہ کہاں سے کھائی ہے۔ میں نے ابھی یہ ٹیکنیکل چیز میں نہیں جانتا، اس میں میری مدد بھی کسی نے نہیں کی۔ میرے ذہن میں تھا کہ چلو میرے بچے کریں گے، لیکن بچوں کو بھی دور ہٹا دیا گیا یا ان کو اپنے طور پہ لگا دیا گیا، یہ تھا ان کی جو پروگرامنگ۔ تو اس لیے بچوں نے مجھے اتنا بتایا بھی نہیں، ایون کہ بعض دفعہ اسپیلنگ مجھے پرابلم ہوتی تھی تو پوچھتا تھا بلا بلو کی، تو وہ نہیں تو کول بیٹھے ہوں یا دلچسپی لیتے ہوں میرے کام میں، تو پھر تو کہنے کی بھی ضرورت نہیں ہوتی، تو آپ لوگوں کو سارا پتہ ہی ہے۔ تو میں نے کئی دفعہ کہا ہے کہ مجھے نا اچھا نہیں لگتا، تو اس لیے میں نے اس سے نا یہ کئی دفعہ اس کو میں نے آ کے یہ کہا کہ یار تو رہن دے، تو مجھے نہ بھیج، تیری بڑی مہربانی، کیونکہ اس طرح نا کام اور خراب ہوتا ہے میرا۔ ٹھیک ہے، میں نے آپ لوگوں کے بیس کے اوپر ادھر سے کسی سے ہیلپ نہیں لیتا میں، ٹھیک ہے، میں کسی سے ادھار نہیں لیا میں نے پہلے کبھی آپ کے لوگوں کی بیس، لیکن جب آپ تنگ کرنے پہ آتے تو ایسے ہوتا ہے، پھر مجھے جانا پڑتا ہے، لوگ باتیں بھی کرتے ہیں، سنتا بھی ہوں، بڑا کچھ میں نے کہا سہا ہے، لیکن کس لیے؟ یہ اس لیے تو نہیں سہا کہ مجھے پیسے، یہ اگر پیسے چاہیے تھے، سروائیو تو میں نے کرنا ہے، میرا حق بنتا ہے، یہ کیوں نہیں بنتا ہے؟ اگر آپ لوگوں نے کچھ زیادتی وغیرہ نہ کی ہو تو پھر اگر آپ مجھے ایسے ٹارچر کرتے یا پوچھتے اچھے لگتے ہو، لیکن جب آپ کیا خطرہ ہے سارا آپ لوگوں کا ہے اس حال میں، تو اب مجھے کہتے ہو کہ آپ پڑھائی وغیرہ چھوڑ کے تو ادھر ادھر ہو جاؤ، یہ تو نہیں نا ہوگا، اب تو یہ کرنا پڑے گا انشاءاللہ، اللہ کے نام پہ ہے یہ۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ کم از کم میرے نام پہ جو کسی نے بھی کیا تو وہ اسی نے کیا ہوگا، میرے پاس جو ہے میں اس کا حساب کتاب دینے والا ہوں۔ میں نے اس کو بھی کہا ہے کہ یہ ہے تمہارے پیسے، جو ایک دفعہ مہینے میں بھیجنے ہوتے تھے، تو کیا ہوتا تھا کہ 7-8 دفعہ ان کے بار بار کہیں نال پھر، اگر نہ کہیں تو پرابلم ہی نہیں، تو اس وقت مجھے کہنا پڑتا تھا، کیونکہ بچے تھے، جب سے پھر بچے، کیونکہ ان کے لیے ہی تھا، میں باہر بھی جانا تھا تو میں نے ان کے لیے جانا تھا، کیونکہ ادھر تو میری بن نہیں رہی تھی، تو میرے ذہن میں تھا چلو وہاں پہ چلے جائیں گے، یہ بھی اچھی اسکولنگ کر لیں گے، میں بھی وہاں ٹیکسی وغیرہ چلا لوں گا، میرے ذہن میں یہ تھا۔ اب جو کرنا ہوتا ہے تو پھر یہ بھی گھر والوں سے بات کر کے کی تھی میں، یہ تو نہیں ان کو چھپایا، یا اس نے دن رات ہمارے ساتھ بات کی ہے، دن کو بھی رات کو بھی اس نے سارا دیکھا ہے۔ اب اس کو پھر بھی اعتبار نہیں آیا، یا اس نے نہیں، میں نے تو اس کو یہ کہا کہ اگر ساتھی ہو کوئی، دونوں میں ہی صحیح ہو تو کھل کے سامنے آتا ہے ساتھ میں، یہ تو نہیں ہوتا کہ وہ چپ کر کے تماشا دیکھتے ہیں، جیت جائیں گے تو بن جائیں گے، ہار گئے تو کہیں گے اچھا ہوا، یہ چیزیں ہوتی ہیں کہ کچھ لوگ سائڈ پہ کھڑے رہتے ہیں۔ کتنی دفعہ میں گیا ہوں، مجھے جہاں سے بھی لگا کہ یار مجھے بلایا جا رہا ہے یا میرے سمجھیں گے کوئی ہیلپ ہو جائے گی میری، تو بچیوں کے لیے تو میں نے جانا تھا، ملا تک نہیں، کوئی ملا تک نہیں، کسی نے نہیں کہا، ایون میں پولیس اسٹیشن بھی گیا کہ میں کہتا ہوں میں یہاں پہ بیٹھ جاتا ہوں تھوڑی دیر، انہوں نے کہا نہیں بھائی آپ متعلقہ آدمی نہیں ہے، پھر میں باہر بیٹھا رہتا ہوں۔ یہ آپ خود سوچیں، یہ آپ کرنے کیا جا رہے ہیں، یا کیا کر رہے ہیں، یا کیا کرو گے؟ بھائی یار سچا نہیں بنا، کچھ جھوٹا بناؤ گے، جس کو بھی آپ کوئی ٹریننگ تو کسی کی کر رہے، کوئی ایک بھی چلو بندہ آپ بتا دیں کہ اس کو 100% طریقے سے آپ اس کو ٹرین کر رہے ہیں، یا آپ اس کو
اسلامی نقطہ نظر سے آپ اس کو صحیح کر سکیں گے، یہ کر لیا ہے۔ یہ صرف ایک ہلاشری دے کے اکٹھے کر کے، تو یہ تو بات بیٹا ٹھیک نہیں ہے۔ اب لوگوں نے میرے اوپر پابندیاں لگائی ہوئی ہیں، اب میں کیا کہوں، ان کو کہوں برا، کہ میں تو کہتا ہوں آپ سب لوگوں نے میرے ساتھ مل کے کیا ہے، یہ سب جو بھی کیا ہے، ڈرامہ کیا ہے، بدنام کرنے کے لیے مجھے بدنام کرنے کے لیے کیا ہے۔ لیکن میری اتنی ذات اپورچن کیسے ہوگی، میں تو یہ سوچتا ہوں کیوں اتنا اپورچن ہو گیا کہ ہر طرف سے بھی ان کی پابندی لگ جائے، لیکن ان کے کوئی سنے نہ بات۔ اتنا اپورچن تو نہیں ہو سکتا میں، اگر ہوں تو پھر کوئی وجہ ہوگی، یہ آپ سوچیں، مجھے بھی بتائیں، کیونکہ میں اپنی ذات کے بارے میں کنفیوز ہوں۔ اگر میں اتنا اپورچنٹ ہوں تو پھر میرے ساتھ یہ ٹریٹ کیوں کیا جا رہا ہے؟ اگر میں اپورچنٹ نہیں ہوں تو پھر مجھے انصاف دیں، میری زندگی کا کیا بنا، کہ میں نے ایسے ہی دھوکے کھانے رہتے۔ اب بھی میں نے کہا ہے کہ میری اور تمہاری جو ہے نا، تم کہتی ہو کہ میں ٹھیک نہیں ہوں، یہ ہے وہ ہے، ادھر لکھا تمہارا آتا ہے میرے منہ پہ تم ٹھیک ہو، تو میں تمہارے لیے برا ہوں، تم کوئی اچھا ڈھونڈو، پھر نہیں، تم بہت اچھے ہو، تم بہت اچھے ہو، تو اگر اچھا ہوں تو پھر اس کا ساتھ بھی تو سیکھو، میرے منہ پہ کہہ دینا، آؤ نا باہر آ کے کہو اچھا ہوں، بناؤ ویڈیو، تم بھی ساتھ پہ کھڑے ہو کے بات کرو میرے ساتھ۔ یہ کیا ہوا پیچھے رہ کے اب پیسہ پھینک تماشا، تو پیسہ بھی کیا آپ لوگوں نے ملین پھینکا، پتہ نہیں کدھر پھینکا آپ لوگوں نے، مجھے تو آپ لوگوں نے اتنے حساب ہی رکھا کہ یہ کبھی اسلام آباد نہ جا سکے، پتہ تو چل جاتا ہے نا۔ تو یہ چیزیں اچھا نہیں آپ لوگ کر رہے، کیا کہوں میں آپ لوگوں کو؟ اگر آپ لوگ میرے ساتھ ہی ایسا کریں گے، میں سمجھتا ہوں شاید میری عزت ہو رہی ہے شاید میری عزت ہو رہی، مجھے وہ مقدمہ لڑا جا رہا ہے جی میرے لیے، پتہ نہیں وہ کون سا مہندی بنا لیا، میں نے یہی سوچا شاید میری عزت ہو رہی ہے کہ میں اس پوزیشن میں، یا میں سگریٹ وغیرہ پیتا ہوں اس لیے چھوڑو یار، تم لوگوں نے تو پورا ڈرامہ ہی لگا دیا۔ یہ میری چھوٹی بیٹی ہے جو میرے بغیر ایک پل نہیں سی رہتی، ان کو پتہ ہے سب کو، اور مجھے کہتے رہے یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا، بیٹیوں نے بھی کہا پاپا چھوڑیں، یہ کہا، لیکن نہیں سنا، سن لینا چاہیے تھا۔ آپ سوئے، اب چلو ٹھیک ہے، آپ سونا چاہتے ہیں سو جائیں، لیکن میرے ساتھ تو انصاف کریں بھائی، ٹھیک ہے آپ سوئے رہے، میں نہیں بولتا پولیٹکس، میں تو پہلے بھی خوش تو نہیں ہوں میں پولیٹکس پہ بولنا یا یہ وہ کرنا، آئی ایم ریئلی ناٹ ہیپی بیکاز آئی ایم ناٹ اے پولیٹیشین مین، مجھے تو پریشانی ہوگی الٹا کہ اس میں کیا میں نے، لیکن پھر بھی کوئی نہ کوئی پنگا دے دیتا ہے، اب پرابلم دیکھ کے رہا نہیں جاتا، بس اس مجبوری سے فائدہ اٹھایا جا رہا ہے۔ میں دین کے معاملے میں ہوں، دین کے معاملے میں میرے ساتھ کسی نے اختلاف نہیں کیا، میں نے ہر جگہ پہ میں نے کمنٹس بھیجے، نہیں کوئی مخالفت کرتا ہے، کوئی لکھتا ہے، کوئی کسی نے الحمدللہ کسی نے بھی کوئی بھی کسی مذہب والے نے بھی کوئی اس کے خلاف یا اس کا غصہ نہیں کیا، سوائے اب تو ہمارے بھی نہیں کرتے یہاں پہ، صرف پتہ نہیں اپنے لوگوں کو کیا ہو گیا جو میرے آس پاس، ادھر سے بھی ادھر سے بھی۔ تو اگر آپ کو پتہ ہے تو اس کو سیدھا کھل کے بتایا کریں بھائی، اس میں اتنا بھی ڈرنا یا اتنا بھی کیا یار، کچھ نہیں ہوتا، ویسے بھی تو مر ہی رہے ہو نا حرام، تو ایسے بھی چلا جائے گا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ میں آج دیکھ رہا تھا یہاں پہ پاکستان کا نا، وہ میں نے دیکھا ہے وہ کتنا ہمارا کہاں پہ لگتا ہے، کتنا ٹریلین ہمارا کہاں پہ لگتا ہے، وہ میں نے ابھی تفصیل لکھی ہے، اس کے بارے میں ابھی تھوڑا کام میں یہ کروں گا کہ اس کور اپ کو، لاسٹ کو کیسے ان کے پہلے کور کیا جائے، کہ جو نقصانات ہو رہے ہیں، جو ادارے نقصان میں جا رہے ہیں، ان کو کیسے ہم نے نقصان سے بچا کے پازیٹیو لانا ہے۔ چلو پازیٹیو نہ بھی ہو، نقصان بالکل فوراً بند ہو جائے، تو اس سے بھی ہماری جو ہے قرضوں میں بھی کمی آئے گی اور ان کو دینے میں بھی آسانی ہوگی۔ اور دوسرا یہ بات ہے کہ قرضے بھی یہ میں دیکھنے ہیں کہ کتنے عرصے، کتنا ٹوٹل رقم کتنی ہے، کتنا سود
دے چکے ہیں اوپر، اس کا حساب اب لگائیں گے تو پھر بات کریں گے آگے۔ فکر تو مجھے بھی ہے بھائی، یہ تو نہیں ہے اے تو خدا کا شکر ہے کہ میں رب والوں ہی ووٹ نہیں پایا۔ ایک کی تو میں پاون بھی گیا تھا، میں میرا دوست کھلوتا ہے صابر علی بابر، تو میں گیا بھی تھا، اس کو بھی پتہ ہے، لیکن میرا ووٹ پتہ نہیں انہوں نے کہیں پھینکا ہوا تھا، تو وہ اچھا ہوا وہ بھی نہیں ڈالا میں نے۔ تو یہ تو ایک بات ہوئی نہیں، تو میرے ذہن میں بھی یہ تھا کہ میں بھی سوچتا یار یہ 4 لاکھ 3 لاکھ کہاں سے دوں گا، ہاں پہ تو جانا سی بھائی۔ تو اب میں نے، ہو سکتا ہے یہ نہیں ہے کہ میں جمہوریت کے خلاف ہوں، جمہوریت بھائی شروع ہی نہیں یہاں سے ہوتی۔ جب آپ دیکھتے ہیں ابھی صرف امیر لوگوں کو ہی کھڑے ہونے کا حق بنتا ہے یا وہ سسٹم بنا ہوا ہے، تو پھر جمہوریت کہاں رہ گئی؟ جمہوریت صرف ہر ایک کو ووٹ ڈالنے کے لیے اجازت نہیں، جمہوریت ہر ایک کو پارٹیسپیٹ کر کے اور اوپر آنے کا جو اپرچونٹی ہے ان میں اویل کرنے کے لیے، جتنے ایماندار ہیں، جتنے ہارڈ ورکر ہیں، جتنے نالجبل ہیں، جو فکر رکھتے ہیں یا تقوی رکھتے ہیں، تو وہ کیسے آتے ہیں۔ یہ ہے ہم نے جمہوریت کا نام ہی وہ رکھ دیا ہوا ہے، کیا مطلب کہ بھی ووٹ ڈال لو سارے لیکن کھڑے سارے نہیں ہو سکتے۔ اس کے لیے آپ کو پہلے کروڑ پتی ارب پتی بننا پڑے گا یا ان کی حمایت حاصل کرنی پڑے گی، تو آپ انڈیپینڈنٹ ویسے بھی نہیں کھڑے ہو سکتے، پھر کر سکتے کام۔ تو یہ ہے، جب تک اس کو سستا نہیں کریں گے ووٹنگ کو اور اس کو ایزی نہیں کریں گے تو کوئی بھی سکھی نہیں ہوگا۔ میں تو ملٹی نیشنل کمپنیوں سے جو انٹرنیشنل پلیئرس ہیں آف دا پاور، میں تو ان کو یہی کہوں گا کہ اگر آپ اپنا فائدہ سوچنا چاہتے ہو نا، تو ایک تو یہ جو بلنگ ہے نا، یہ واپڈا والی مین کی یہ جو کرنٹ ہے، یہ ایک ان کو ختم کریں، اور دوسرا یہ ختم کریں جو ان کے ادارے ہیں جو نقصان پہ ہیں، ان کو وہ سود پہ نہ دیں۔ آپ کا بھی نقصان ہے، بدنامی ہے، پھر دنیا کی بھی بدنامی ہے، تو آپ ان سے کوشش کریں کہ ان کے ساتھ مل کے کاروبار کریں، ٹھیکے پہ لے لیں، لیز پہ لے لیں، کوئی ایسا چکر ان کو سمجھائیں، آپ کر سکتے ہیں، نہیں تو ایسے ہی ہے، ہر شہر ٹھیک ہو جائے گی۔ آپ کو بھی دیکھیں بزنس زیادہ بڑھاتا ہے اس معاملے میں، جب بزنس کرتے ہیں تو وہ زیادہ بڑھاتا ہے، قرآن کہتا ہے تو بالکل صحیح کہتا ہے، وہ بزنس میں بڑھاوا ہے زیادہ ہے، تو آپ اگر لیز پہ لیں گے اس سے بچت بھی زیادہ ہوگی، اگر آپ فرض کیا پرسنٹیج پہ بھی لیتے ہیں تو اس سے بھی بچت زیادہ ہوتی ہے۔ اور کم ان کو عقل نہیں ہے، ان کو جو ابھی اتنے پڑھے لکھے لوگ نہیں ہیں، وہ بعض دفعہ ان کے کچھ مجبوریاں بھی سیاسی ہوتی ہیں، تو ان کو یہ ہوتا ہے کہ نقصان ہوتا ہے تو ہوئے پیا، لیکن یہ نہیں نہ پتہ وہ نقصان جا کہاں تک رہا ہے۔ وہ ہماری فوج تک بھی آ گیا ہے کہ اب 70% اب ایک ملک ہے تو ظاہر ہے اگر سارے ادارے جو ہیں ہمارے اگر وہ نقصان میں نہ ہوں، اگر وہ ہوں پازیٹیو ہوں، فائدہ دے رہے ہوں، اربوں کھانے کے بجائے دے رہے ہوں، تو کبھی بھی فنگر پوائنٹ فوج پہ نہیں آتا دفاعی لحاظ پہ، ٹھیک ہے۔ وہ بنانی پڑتی ہے کیونکہ جس ایریے میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں وہ تو ایریا ہی شروع سے ہی شورشوں والا ہے، فائٹ والا ہے۔ وہ آپ دیکھیں ملیشیا، انڈونیشیا، وہ پیسفل کنٹری ہیں، ادھر انہوں نے اتنا نہیں لگایا، ادھر بزنس میں ہے۔ اب ہماری تو شروع سے ہی پنگے پڑے ہوئے ہیں ہر ایک کے ساتھ، تو پھر فوج تو بنانی ہی پڑے گی۔ اب 17% جو میں نے یہ دیکھا ہے یہ زیادہ تو نہیں ہے، اگر کرپشن بند ہو جائے، کاٹے بند ہو جائیں تو یہ زیادہ نہیں ہے۔ اگر یہ سارا کچھ ہو جائے، ہماری ڈیولپ ہو جائے، تو پھر ہمارا بڑھے گا بھی نہیں اور گھٹتا جائے گا، کیونکہ ہم خود بنانا خود کفیل ہو جائیں گے۔ اب یہ سوچتے کیوں نہیں؟ اور اس میں پھر سبسڈی جو ہوتی ہے وہ بھی کیسے ہم دے سکتے ہیں؟ اب غریب کو بھی ایک اور امیر غریب سب کو ہی مل جاتی ہے وہ، تو وہ تو زیادہ تو ان کو مل جائے گی، تو وہ تو یہ بھی ایک کرپشن کا ہی ایک نہیں پہنچتا کسی کو، جس میں بھی اسٹیپ دی ہے سارا کچھ وہ زیادہ تر جو ان کے اپنے لوگ ہوتے ہیں یا جن کے تعلق اچھے ہوتے ہیں ان کو ہی ملتا ہے۔ یہ میں نے لکھا ہوا ہے سارا، اب اس کو میں تھوڑا ٹیلی کروں گا، وہ بھی آپ لوگ میں پوچھ تو نہیں کروں گا، لیکن اتنا ضرور ہے کہ میں کوشش کروں گا یا ریکویسٹ کروں گا کسی نہ کسی طریقے سے، دعا ہی ہے نا، کہ یہ جو اسٹیل مل ہے اور یہ جو ہماری پی آئی اے ہے، ریلوے ہے
اور بڑے محکمے ہیں، ابھی تو انہوں نے صرف 4 لکھائے تھے، تو میں نے محکمہ اوقاف ہے، اس کی زمین بہت ہے، ریلوے کی زمین کچھ پہ قبضہ ہوا، کچھ ویسے پڑی ہوئی ہے، اس کا پتہ ہی نہیں ہے، اس کو ٹیلی کریں، اس کو دیکھیں، اس کو کیسے کارآمد لا سکتے ہیں، لیز پہ دے سکتے ہیں یا سیوا بلی کرا سکتے ہیں۔ اگر جیسے ہی ہم آبادیاں ادھر بنائیں گے تو ظاہر ہے ٹرین کی جو سواری بھی وہ بھی بدلے گی۔ یہ تو ہم نے خود ہی، میرا خیال ہے یہ سارے پروجیکٹ آپ نے دیکھے ہی نہیں، بس صرف یہ ہوتا ہے کہ بس جڑی گڈی چلتی پی ہے بس یہ چلتی ہے، بس یہ ہم نے دیکھا ہی نہیں کہ ہم آبادیاں پیدا کرتے، ادھر میں رجحان ہوتا تو ریلوے اور زیادہ چلتا۔ اب کیوں وہاں پہ ہم نے تو کچھ بھی نہیں کیا، تو کیا ہوا، ٹرینیں بھی تھی وہ بھی بند ہو گئی، تو پھر آہستہ آہستہ آبادی دوسری طرف چلی گئی۔ یہ جو ریل بازار تھا سب سے مہنگا تھا، یہ بازار سب سے پہلا، اس کے بعد دوسرے بازار شروع ہوئے کیونکہ لاری اڈا ادھر تھا۔ سوری ٹو سے دیٹ۔ ابھی میں دوسرے بارے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ بھائی اکاؤنٹ وغیرہ ابھی میں نے دیکھنا ہے، میرا بند تو نہیں ہوا کیونکہ کافی دیر ہو گئی مجھے بینک نہیں گیا، میں سنہری بینک میں تھا، پتہ یہ سب کو، تو میرا خیال ہے یہ بند نہیں ہوا تو میں ضرور بھیجوں گا۔ آپ پلیز مجھے کم از کم کورٹ تک تو پہنچائیں، کم از کم میں یہ تو بچوں کو تو بچاؤں۔ بچوں کا کوئی معاملہ نہیں ہے، صرف ٹارگٹ ہوں میں، بچے ٹارگٹ اس لیے میری وجہ سے ہوئے ہیں، اس لیے مجھے بہت دکھ ہو رہا ہے اس چیز کا، میری وجہ سے بچے ٹارگٹ ہوئے ہیں، کیونکہ میں چپ نہیں کیا اور کر جاؤں، یا آپ کہہ دو بھائی آپ چپ کر جاؤ، بتاؤ کوئی جواب تو دو۔ یا اگر میں نے یہ بھی کہا کہ یار اگر میں نے کوئی غلط بات کر رہا ہوں آپ میرے ساتھ بیٹھیں، میرے ساتھ بات کریں۔ یہ کیا ہوا کہ ان کے پیچھے سے بدنامی یا کوئی اچھی خبر ہی نہیں نکالنی آپ لوگوں نے یار۔ میں نے کون سا کسی سے چھپایا، میں چھپا بھی سکتا تھا، سب نے کہا چھپا لو چھپا لو چھپاؤ، میں نے نہیں چھپایا، جب اللہ سے نہیں چھپا سکا تو کیسے چھپاؤں۔ کل کو آپ کو کسی نے ایسی خبر دے دی خفیہ نکال کو یہ ہو گیا تو میری کیا عزت رہے گی، میں جھوٹ بول کے لک کے، تو میں یہ کیا کر رہا ہوں۔ لوگ گولیاں کھا لیتے ہیں، میں کھاتا ہوں کبھی گولیاں، پیناڈول وغیرہ کھا لی، اب میں نے تھوڑے سے یہ وٹامنس لے کے آیا ہوں، وہ بھی وٹامنس کمزوری ہوئی ہے مجھے، یہ دیکھ لیں یار، میرا حق نہیں بنتا، اتنا بھی حق نہیں بنتا۔ کس لیے میں نے کبھی کہا ہے آپ لوگوں سے، آپ لوگ مجھے خود ہی انڈیپینڈنٹ ہونے دیتے۔ اب دکان بھی ہے، یہ کہا کہ آ جائیں یار، اس کا کچھ میں اکیلا نہیں کر سکتا، مکان ہے اس کا سیٹل کرنا، کوئی چلو کم از کم مجھے کہنے کی بھی ضرورت نہ ہوتی، میں اس کو ہی اب اویل کر لیتا، لیکن اس کے لیے بھی مجھے ادھر جا ادھر جا، وہ ایک معاملے کو جان کے الجھا دیتے ہیں، تو اب میں اور الجھاتا کیسے رہوں، اس لیے میں نے یہ اپیل کی ہے بھائی۔ یہ تو ویسے میرا دل نہیں کرتا تھا کیونکہ لوگوں نے تو میرے نام پہ پتہ نہیں کی ہے کہ نہیں کی، لیکن لگ رہا ہے ایسے کہ کافی کام پیا ہوا ہے، تو پریشان بھی ہوتا ہوں کہ یار یہ کہیں اپنے نہ نکلیں، چلو غیروں نے تو کیا ہو لیکن اپنے نہ کریں، ان کا فکر رہتا ہے کہ پھر بہت زیادہ امبیرنس والی بات بھی ہوتی ہے، دکھ بھی ہوتا ہے۔ تو انصاف ہے جو انصاف کرنا چاہیے، ڈرنا نہیں چاہیے ہمیں، جتنا دیر ہم انصاف سے بھاگیں گے وہ انصاف ایک دن کرنا ہی پڑے گا، کیونکہ یہی ہے، کلوننگ ختم ہونی ہے، ڈی این اے شروع ہونے ہیں، میرا کام ختم، میرا کام یہ ہے۔ میں نے کہا بھی تھا میں عورتوں کے لیے آیا ہوں، میری بیٹیوں کو پتہ ہے بیٹا میں عورتوں کے لیے آیا ہوں، اور اسی لیے مجھے اللہ نے گھر میں اتنی عورتیں ہیں مجھے بیٹیاں دی تاکہ مجھے پیڑ ہو، تاکہ مجھے احساس ہو، تاکہ میں بولوں، میں بولا ہوں، لیکن بولنے کا یہ نتیجہ نکلا کہ الٹا آپ لوگوں نے شادیوں پہ جانا چھوڑا، میں نے کہا پریکٹیکلی عمل کرنا چاہیے، یہ بہت ضروری ہے، لیکن میرے پیچھے کوئی بھی نہیں بیٹھا، پاپا بیٹھ جاتے ہیں یا فلانا میرا بندہ بیٹھا، نہیں بھی کوئی ضروری ہوئی تو چلے جائیں گے، نہیں تو نہیں، تو پھر زبردستی کس کو روکنا ہے؟ تو میں نے تو زبردستی ان کو روکا بھی نہیں، میں نے کہا ٹھیک ہے آپ لوگوں نے جو جانا ہے، جہاں پہ انہوں نے جانا ہوتا وہ چلے جاتے تھے، میں نہیں روکتا، زبردستی کیوں روکنا ہے؟ ایک دفعہ سمجھا دیا کہ بیٹا آپ لوگوں کا ہی نقصان ہے، وہاں پہ آپ بن پھب کے بیٹھے ہوئے ہو جا کے، اور وہاں پہ وہ ان کے سودا بھی آپ کا ہی ہے۔ پہلے تھا کیا،
جی سونی ہونی چاہیے، امیر ہونی چاہیے، چنگی ہونی چاہیے، اس کے بعد کیا پڑھی لکھی ہونی چاہیے، اس کے بعد کیا نوکری چنگی لگی ہونی چاہیے، سارا کچھ، اور جیز تو چاہیے ہی چاہیے۔ تو یہ جہاں وہاں پہ جا کے آپ لوگ بیٹھتے ہو تو آپ لوگوں کو سانس نہیں ہوتا؟ ابھی تو حوصلہ کرو، یا مانگنا اس سے تو بہتر ہے کہ آپ مانگیں، اپنا حق مانگیں کہ یہ میرا حق بنتا ہے، بجائے کہ آپ ان کو فالو کر کے یا پیچھے سے آپ بھی ویسا ہی کام کریں جیسے وہ کر رہے ہیں، تو پھر دونوں کی لڑائی ہی ہے، پھر ایسے ہی چلتی رہے گی، کچھ خفیہ کچھ سیدھی، تو دونوں ہی ناکام ہو جائیں گے۔ اس لیے بولنا پڑتا ہے۔ I'm sorry for everybody. Sometimes she make me angry because she don't want to admit she's doing something bad or she's doing something wrong. She said no. I say, when you promise with me 1 year, so why did not you tell me when I have this kind of situation? I told you early already. I cannot wait for you. I cannot really wait for you as long. So please, don't waste my time. If you can make it faster, you can faster. If you are really understand me. So she said no problem, 1 year only. And now she even say cannot make passport because she needs somebody to go with her and have a passport. 5 year I listen. That time my daughter was with me. I cannot even move. Now when I have no daughters here with me, they take away her with a very bad reputation. So why should I carry on like this? And still waiting and still, like having a fun to the people, like a beggar. So I say, if you did not respect me, if you did not have a time for me, you have a time for yourself all the time. But for me, you have no time even. And I told, if you ask me, you cannot help me, no money, but you have a time for me, I will understand and I will respect you more. But when you say yes, you have, but you have no time for me in this kind of situation. So that thing, make me very sad. I cannot take it. I told her, if you have a problem, please tell me. So we think something, we help each other. Anytime I say that. Before also. Help me in my YouTube channel or help me in something like you are also very good on the IT. Never, never. I told everybody, even I asked, please come and join me here. Some good, who I can learn also. They also can learn something from me. Is very good and very positive for them. And I'm very humble person, very very humble person, but with the honest people. And I see the people, are they are not honest. They are something like they have something like a hidden agenda. When I found, then I give up. That is the problem. And I never leave the people, when they have in the hardship. Even though I know he's not sincere with me, I always leave when I take them up, make them little bit relax. Then I want to see know what they will think about me. And when they never think about me as a as their self, so I left. Never leave anybody in the hardship on a hard time. That is me, and I have a good reputation in every way. Here is also I don't have any good big money to pay. People cheat me a lot here, but I never cheat. Never cheat here anybody. Work honest. Everything is honest. Work on time. Sweep. Everybody. Start coming late. Start coming late. Because why? Because he will sweep. That time was Sabri Motors got three shops, very big. I have to sweep alone, no problem. One time that Sabri said to me, we don't like, you when you sweep this floor all. Really, we don't like, and you don't do it.
I say when everybody is not coming on time in the waiting. Suppose one thing, when I sweat, when I work hard, when I feel sweat, I thought, I work honest. That's all. He says, okay, no problem. So that was me actually. Even cannot practice. Don't let me do the practice because how I practice, they know very well, very punctual, very honest. Thank you very much.